فیور میں گواہی دیں، تائید میں بھی گواہی دیں گے، اچھے کام کریں گے تو ان سے. تو برے خیالات دل میں آئیں، جسے آپ نے سوال میں یہ حصہ آپ کا، تو ان کو دفع کریں، بلکہ ان کی طرف توجہ نہ دیں. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر سنی تھی، اس کے بارے میں کچھ شرح بیان ہوئی تھی. تو اس میں ایک استاد اور شاگرد کا قصہ بھی لکھا ہے، حکایت، کہ وہ شاگرد سے استاد نے پوچھا کہ جب شیطان تمہیں عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو بولا اس کو دور کرتا ہوں. پھر بھی نہیں مانے تو کیا کرتے ہو؟ پھر دور کرتا ہوں. پھر بھی نہیں مانے تو پھر دور کرتا ہوں، اس کو بھگاتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح بھگاتے رہو گے تو تھوڑی بھاگے گا، اس کو نو لفٹ کر دو، اس کی طرف سوچو بھی مت، غور بھی مت کرو. تو واقعی یعنی کہ جیسے بعض لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، کج بیسی، خواہ مخواہ کی وہ کھوٹی کھوٹی بحث کر کے وہ بور کرتے ہیں. تو ان سے اپنے جو ان کی بات کی رپلائی کریں گے نا، رپلائی دیں گے تو یہ اور بحث کریں گے. یوں بولا تو وہ یہ جواب جواب بول جواب. تو ان کی عادت ہوتی ہے. اور یہ ہمارا پرانا اپنا بھی دعوت اسلامی کی پالیسی بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے خلاف لوگوں نے کتابیں لکھی، رسالے لکھے، بیانات کیے، پمفلیٹ نکالے، اشتہار چھاپے. دعوت اسلامی جواب نہیں دیتی، کیونکہ میں یہی کہتا ہوں یار اپنے جواب دے تو دیں گے، تو یہ پھر جواب الجواب لکھیں گے. جن کو اعتراض کرنا، جن کا یہ لائن ہوتی ہے اعتراض کرنے کی، تو مزہ آتا ہے اس میں، تو جواب الجواب لکھیں گے. تو اس طرح یہ کہ پھر ہم کو اس کا جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا. اپنے پاس فرصت کا ہے، یہ تو اس کا کام ہے جس کے پاس وقت ہوتا ہے، ان کے پاس بیچاروں کا ٹائم ہوتا ہے. وہ اعتراضات کی لسٹ بھیج دیں گے، تو اعتراضات کے میرا جوابات لکھتے رہو، سارے کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگے رہو. تو اس لیے وہ ایک میں نے آپ کو ضمناً بات یاد آ گئی کہ آپ کے بھی علاقے میں کبھی مسائل ہو نا اس طرح کوئی اعتراضات کرے، تو وہ جب تک یعنی کہ شرعی طور پر ضروری نہ ہو جائے نا، جوابات کے چکر میں نہیں پڑو، بس اپنا کام بڑھا دو. ہر مخالفت کا جواب کام ہے. تو شیطان کو بھی اگر اپنے جواب دینے بیٹھیں گے نا، تو یہ تو بدبخت پیچھا چھوڑتا ہی نہیں. بہت بڑا مولوی ہے، یہ بہت بڑا علامہ ہے، تو بہت معلومات ہے، وہ تنگ کرتا ہی رہتا ہے. نو لفٹ، یعنی وسوسے کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. جیسے کہ وہ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے. ان کی نزا کا وقت آیا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ان کا بیان فرمایا ملفوظات میں ہم نے قصہ. ان کی وصال کا وقت آیا، شیطان آ گیا کہ تم نے بڑے مناظرے کیے ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، کیا تمہارے پاس ہے کوئی دلیل کہ اللہ ایک ہے جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں نہیں ہے؟ دلیل دی. اس نے، شیطان نے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے پھر جواب الجواب دیا. اس نے، شیطان نے یہ بھی، اس کا بھی جواب دے دیا. اب وہ جواب الجواب ہوتے ہوتے انہوں نے 360 دلیلیں قائم کی اور شیطان نے سب کا جواب دے دیا. اب یہ لاجواب ہو گئے. اب جواب کوئی سوچتا نہیں تھا، وہ تھا نزا کا وقت. ان کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور سے اپنے مرید کی یہ کیفیت ملاحظہ فرما رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کہے کیوں نہیں دیتے، وہیں سے چلائے کہ کہے کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا. تو دلیلیں تھوڑی ہوتی ہے، یہ دلیل سے کہاں پہنچیں گے. تو اس لیے وہ میں نے کہا نا کہ ہم مطلب اپنے اعتراض کرنے والے جن کی بعضوں کی ایک کوالٹی ہوتی ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں، ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ جس کا ہر جواب دیتے ہوئے بعضوں کا شرم آتی ہے کہ آدمی کیا جواب دے، کیسے جواب دے. اپنے ذمے جواب بہت سی بات ہے اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو کیا کرے آدمی. تو اس لیے مطلب یہ کہ بعضوں کا جواب ہوتے بھی ہیں، بعضوں کا جواب بن نہیں پڑتے، کہ دیتے ہوئے بھی بعضوں کا جواب شرم آتی ہے. مثال کے طور پر یہ لوگ آپ کے ہاتھ کیوں چومتے، تو اب آپ بتائیں کہ میں یار اس کا کیا جواب دوں. جوابات تو ہیں اس کے، اب میں کیسے اس کے جواب دوں. اگر میں جواب دوں گا تو پھر مذاق اڑائیں گے، اچھا تم یہ ترکیب بناتے ہو کہ لوگ تمہارا ہاتھ چوما کریں، اس لیے تم نے یہ دلائل قائم کیے. اب میں اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں گا.
تو اپنے کو یار اتنی فرصت نہیں ہے، کام بہت ہے، یہ نیوڑوں کا کام ہوتا ہے جن کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، یہ کام کرنا نہ کرنے دینا۔ تو جہاں شریعت ضروری قرار دے وہاں بے شک جواب دینا چاہیے۔ غیر مسلموں کے اعتراض، اہل باطل کے اعتراض، گمراہوں کے، بد مذہبوں کے اعتراضات کے جوابات ہمارے اکابر علماء نے بہت دیے الحمدللہ۔ تو جن میں یہ صلاحیت ہے ان کو حسب ضرورت ان کے اعتراضات دینے ہوتے ہیں، لیکن میں ان اعتراضات کی بات کرتا ہوں جس کی تک نہیں ہے۔ ایسے بھی بعض اوقات اعتراضات مجھ پر ہوتے رہے ہیں، تو اپنے مطلب یہ کہ بس وہ اپنے کام بڑھا دینا، ہر مخالفت کا جواب کام۔ تو یوں شیطان بھی وسوسے ڈالے تو شیطان کی مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، اس کا تک نہیں ہوتے ہوئے، وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں راہ دین سے ہٹانا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کو نو لفٹ کیا جائے، کو جواب نہ دیا جائے۔ نو لفٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس کی نک کٹ جائے گی، دفع ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ متقفین سوال جاری رہے گی انشاءاللہ۔ مدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یارو جس نے غیبت کا یاد کر لی ہے 20، کسی ایک کا سیمپل سنا دو نا یار۔ سبحان اللہ۔ کس کس کو یاد ہو گئے ذرا زیارت تو کروا دیتے۔ ماشاء اللہ، جاری رہے گی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ مضبوط ہیں ان لوگوں کے، اللہ نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ۔ تو فرض علوم کی طرف آپ توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گی۔ اصطلاحیں اور اس کی تعریفیں، مولکات کی تعریفیں سب مطالعہ کریں ماشاء اللہ۔ یہ میرے خیال میں لگتا ہے مطالعہ کرنے والے ہوں گے، ان میں سنجیدگی بھی ہوگی ان لوگوں میں، میرا اندازہ ہے۔ قفل مدینہ بھی ہوگا، ورنہ جو باتوں نہیں ہوتے وہ تھوڑی یاد کر دیں ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کی برکتوں سے مجھے مالا مال کرے۔ ان میں 6-6 7-7 سال سے برابر قافلوں میں سفر کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم۔ یہ سنائیں گے ماشاء اللہ انشاءاللہ۔ مدینہ کھول کے ذرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں وضاحت کر دوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں یہ تقریباً 20 ہیں جو میں نے لکھی ہیں، تو غیبت کی تباہ کاریاں تو ہزاروں ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ 20 جمع کی تھی، میرا خیال ہے 20 ہیں یہ، تو ہاں 20۔ تو ان کو میں نے کہا یار یاد کر لو، تو غیبت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ ہتھیار بہت کام دے گا، اور لکھ کر اپنے سامنے لگانا بہت مفید ہے۔ لگا تو لینا، کیونکہ جوش میں یاد ہو گیا لیکن پھر کل ہو سکتا ہے بھول بھی جائے، خطرہ تو رہے گا۔ تغرا بنا کر، اللہ کرے مطلب تغرا کوئی مکتبہ ہی اپنا چھاپ کے دے دے، تغرا تو تھوڑے نکل جائیں گے، اس بہانے وہ لگا لیں گے لگانے والے ماشاءاللہ۔ مکتبے سے اپنے کوشش کریں گے کہ رمضان شریف میں ہی انشاءاللہ دے دیں ان کو ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ غیبت میں سنتے سناتے مسکراتے، اور بہت سارے لوگ بلا ضرورت غیبت سنتے سناتے مسکراتے اور تائید میں سر لاتے نظر آتے ہیں، چونکہ یہ بہت عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ بظاہر غیبت کرنے والا نیکو پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک نظر ڈالیے، شاید خائفین کے بدن پر جرجری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے،
غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے